السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم مرزا غالب کی جو غزل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ قدر طویل ہے، لیکن اس میں سے ہم نے چند اشعار کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اشعار ہیں جن کے الفاظ اور معنی ہم آپ کو پہلے بتا بھی چکے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے اشعار بھی ہیں جن کے ہم کم و بیش وہی مطالب آپ کے سامنے کر چکے ہیں، تو وہ ایک دہرانے کے برابر بات ہوتی۔ تو ہم نے وہ اشعار چنے ہیں جو سننے اور پڑھنے اور سمجھنے کے اعتبار سے نئے ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: رشک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص حیف، عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر یہ آرزو اور حسرت کرنا کہ کاش ایسا میرے ساتھ ہوا ہوتا، اور غیر کا یہاں پر مطلب ہے رقیب، یعنی وہ کوئی ایسا شخص جو کہ مرزا کے محبوب کو چاہتا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے یہاں پر خلوص یا محبت، اور حیف کہتے ہیں صد افسوس۔ تو کہتے ہیں کہ رشک اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس کا جو اخلاص ہے اس کو دیکھ کر افسوس ہی کر سکتا ہوں، اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا۔ بے مہر کا مطلب ہوتا ہے جو مہربانی نہ کرتا ہو، محبت نہ کرتا ہو، اور آشنا تو آپ جانتے ہیں دوست کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ ایسا ہے کہ عاشق ایک کشمکش میں پھنس گیا ہے۔ ایک طرف اس کا جو رشک ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ محبوب نے رقیب سے جو مہر، محبت اور میل جول جو اختیار کر رکھا ہے وہ افسوس کا باعث ہے، اور رشک کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ تو محبوب سے کسی کی محبت برداشت کر سکتا ہے اور نہ کسی پر محبوب کی مہربانی کا اس کو اچھی لگتی ہے۔ تو اس اثناء میں اس کی جو اپنی عقل ہے وہ رشک کو پسند نہیں کرتی، اور کہتی ہے کہ بھلا وہ محبوب جو سراسر بے مہر ہے، بے وفا ہے، اس کی فطرت میں محبت موجود ہی نہیں ہے، کسی سے دوستی اور محبت کیسے نبھا سکتا ہے؟ کل ہم سے دوستی کا اظہار کر رہا تھا اور پھر ہمیں چھوڑ کر غیر کی طرف چلا گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہرو، اس سے بھی وہی سلوک ہوگا جو ہم سے ہو چکا ہے، لہٰذا جو موجودہ صورتحال ہے اس پر رشک کی کوئی وجہ نہیں۔ اب آپ ایک مرتبہ اس شعر کو پھر آپ سنیے، بلکہ آپ کے پاس دیوان غالب ہے تو پڑھیے، اور یہ جو ہم نے مطلب کیا ہے اس کو آپ سنیے تو یہ شعر آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا کہ رشک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص حیف، عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا۔ تو اس کا مطلب آخر میں انہوں نے یہی دیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ہم سے کر چکا ہے، تو اس لیے زیادہ ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ ذرہ ذرہ ساغر میں خانہ نیرنگ ہے، گردش مجنوں بچشمک ہائے لیلا آشنا۔ نیرنگ کا مطلب ہوتا ہے گردش ایام یا انقلاب، یا چیزوں کا تبدیل ہونا، یا طرح طرح کی چیزیں، اور چشمک کہتے ہیں آنکھ کے اشارے کو، اور گردش تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کا گھومنا وہ دنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا کسی اور چیز کے لیے بھی جب وہ گھوم رہی ہوتی ہے تو ہم اسے گردش کہتے ہیں۔ اور میخانہ کہتے ہیں شراب خانے کو، اور لیلا یہاں انہوں نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے، جس کا ہم آگے جب اس کی تشریح کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا مطلب سمجھ جائیں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیرنگ زار، یعنی یہ دنیا، اس میں ہر وقت گردش ہے اور اس سے انقلاب آتے رہتے ہیں، اور اس کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ کسی نہ کسی انقلاب کا منہ دیکھتا ہے۔ وہ اسی طرح جیسے شراب خانے میں شراب کا جام گھومتا ہے، اور اس کی کھلی ہوئی ایک مثال یہ ہے کہ مجنوں بھی صحرا میں مارے مارے پھرتا ہے، اور پھر اس کی محبوبہ لیلا کے جو
چشم ہے، آنکھ ہے، اس کے اشارے کا نتیجہ ہے۔ یعنی لیلا جس طرف مجنوں کی باگ موڑ دیتی ہے وہ بیچارہ اسی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بالکل یہی حالت اس دنیا کی ہے، تو اس کی جو گردش ہے وہ بھی ایک محبوب کے آنکھ کے اشارے کا کرشمہ ہے۔ اصل میں یہ شعر جو ہے یہ محبوب حقیقی، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے کسی کے حالات خراب کر دے، اچھے کر دے، بہت اچھے کر دے۔ تو اصل میں اشارہ انہوں نے محبوب حقیقی یعنی اللہ کی ذات کی طرف کیا ہے، اور ایک مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پر لیلا کی آنکھ کی مثال دی ہے، آنکھ کے اشارے کی مثال دی ہے، لیکن دراصل وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ میں اور ایک آفت کا ٹکڑا وہ دل وحشی کے ہے، عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا۔ اس میں آفت کا ٹکڑا جو ہے وہ ایک بہت ہی مصیبت پیدا کر دینے والا، اور وہ اپنے دل کو کہتے ہیں دل وحشی، یعنی جس میں ایک وحشت ایک طرح کی بھری ہوئی ہے، اور عافیت کہتے ہیں خیریت کو، تو کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ ایک طرح سے خیریت کا دشمن ہے، اور آوارگی کا آشنا ہے، یعنی وہ ہر وقت ادھر ادھر پھرتے رہنا ہی چاہتا ہے، اس کا دوست ہے۔ آشنا کے معنی ابھی ہم آپ کو پچھلے شعر میں بتا چکے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان اور فراغت کا اور کہیں بھی دل لگنے کا جو دور تھا وہ تو اب ختم ہو گیا ہے، اور اب تو حالت یہ ہے کہ میں ہوں اور میرا دل ہے جو عجیب طرح کی وحشت میں ڈوبا ہوا ہے، اور آفت اور مصیبت بن کر میرے لیے ایک میرے وبال جان ہو گیا ہے۔ تو میں اس کا کیا حال بیان کروں؟ اسے عافیت میں رہنے سے، آرام سے رہنے سے، سکون سے رہنے سے، خوشی سے رہنے سے، اسے ایک طرح کی دشمنی ہے۔ بس یہ چاہتا ہے کہ آوارگی ہوتی رہے اور خواہ مخواہ بس ادھر ادھر گھومتا رہے۔ ظاہر ہے کہ جس دل میں وحشت ہوگی وہ آرام اور سکون سے بیٹھنا تو کبھی پسند نہیں کرے گا، اور نہ کبھی آوارگی چھوڑے گا، تو ان کا اشارہ اسی طرف ہے۔ اب اس کے آخری شعر کی طرف آتے ہیں کہ کوہ کن نقاش یک تمثیلہ، کوہ کن نقاش یک تمثیلہ شیریں تھا اسد، سنگ سے سر مار کے ہووے نہ پیدا آشنا۔ کوہ کن کہتے ہیں پہاڑ کاٹنے والے کو، اور نقاش کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو، اور یک تمثال شیریں جو انہوں نے کہا ہے وہ شیریں کی یوں سمجھ لیجئے کہ تصویر کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی ہے، تصویر یا مجسمہ آپ کہہ لیجئے۔ تو کوہکن تو ہم پہاڑ کاٹنے والوں کو کہتے ہیں، فرہاد کو۔ یہ کہانی ہم آپ کو سنا چکے ہیں کہ کیسے فرہاد نے شیریں کی خاطر پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر بہائی تھی، اور جب اس کو غلط اطلاع ملی کہ شیریں نے خود کو مار لیا ہے تو اس نے بھی خود کو اسی تیشے سے مار لیا تھا۔ تو اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اسد، یعنی اپنا نام لے کے کہہ رہے ہیں، خود مخاطب ہے کہ فرہاد تو سچا عاشق نہیں تھا، اور اس کی خواہش صرف یہ تھی کہ سنگ تراش کی حیثیت میں، یعنی مجسمے بنانے والے کی حیثیت میں شیریں کی تصویر بنا دے، ورنہ کیا یہ ممکن تھا کہ پتھر سے سر پھوڑ کر محبوب کو جدا کر لیا جائے؟ فرہاد نے ضرور سر پھوڑا اور مر گیا، اور لیکن شیریں اسے نہیں ملی۔ اب جو معنی ہیں وہ اس صورت میں پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرا مصرع جو ہے وہ عجیب سا ہے، لیکن اس میں کچھ استفہام ہے، یعنی کچھ سوال سا ہے، حیرت ہے، لیکن اگر اسے حسرت اور افسوس کے انداز میں پڑھیں تو معنی یہ پیدا ہوتے ہیں کہ فرہاد شیریں کا مجسمہ بنانا چاہتا تھا، اس نے پتھر سے سر پھوڑ لیا اور مجسمہ نہیں بنا سکا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ پتھر سے سر پھوڑ کر محبوب پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس شعر کے کچھ یہی معنی ہوتے ہیں۔ تو آج خواتین و حضرات، ہم نے غالب کی
اس غزل سے چند اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ اس کی شرح کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمیں امید ہے کہ جب آئندہ کبھی بھی یہ غزل آپ دیوان غالب میں پڑھیں گے تو آپ اس کے معنی اور مطلب بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ اگلی محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔